بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ میرے بھائیوں دوستو، آج جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں وہ ہے اختلافات اور آداب اختلافات۔ مثلا ہم ہر روز الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا یا جب ہم آپس میں گھروں میں دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اختلافی مسائل شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی اختلافی بات آدمی چھیڑ لیتا ہے، تو بات ہوتے ہوتے اکثر اوقات گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، غیر اخلاقی گفتگو پر اتر آتے ہیں اور لعن و تشنیع پر اتر آتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہمارے یہاں جو آج کل اختلافات ہو رہے ہیں مسائل پر، کیا یہ اختلافات آج کے ہیں یا ماضی میں بھی کوئی اس طرح اختلافات ہوتے رہے ہیں؟ اور جب اگر اختلافات ہوتے رہے ہیں ماضی میں، تو کیا آج کل جو ہمارا رویہ ہے آپس میں یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا کرتا یا اس سے مختلف کچھ انداز تھا؟ تو آئیے آج اسی کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو اختلافی مسائل ہے یہ آج کے مسائل ہے یا ماضی میں بھی ہوا کرتے تھے، اور اس کے آداب بھی تھے یا کچھ طریقہ بھی تھا۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مثال کے طور پر ایک موقع پر مثلا غزوہ خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نکلو اور بنو قریظہ کی طرف نکل جاؤ، وہاں کی طرف کوچ کرو اور نماز عصر وہیں پر پڑھیں گے۔ اب بعض صحابہ نے تو یہ سمجھ لیا کہ بلا تاخیر یہاں سے نکلنا ہے اور لازمی نہیں ہے کہ بنو قریظہ ہی پہنچ کر عصر کی نماز ادا کی جائے، بلکہ اگر موقع ملا تو راستے پر ہی ادا کر لی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے وہ فوراً نکلے اور انہوں نے یعنی بعض صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، اور بعض ایسے تھے کہ وہاں سے نکلے اور بنو قریظہ پہنچ کر انہوں نے عصر کی نماز ادا کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف تو تھا لیکن اس میں گالی گلوچ، غیر اخلاقی گفتگو اور لعن و تشنیع کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پہلی مثال تو یہ سمجھیے۔ دوسری مثال سمجھیے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آئی۔ اب پانی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اجتہاد کیا کہ جس طرح وضو کے لیے تیمم ہے غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی جو تیمم وضو کے لیے ہے وہ غسل واجب کے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا، انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ جس طرح وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کیا جاتا ہے، اسی طرح پورے بدن کا غسل میں جب غسل واجب ہو جائے تو پورے بدن کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے ریت پر اپنے آپ کو لوٹ پلوٹ کر دیا۔ یہ بات اور یہ مناظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی بھی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ کہا کہ تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے، اور ہر دو صورت میں یعنی جس طرح وضو کے لیے تیمم ہے غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ تو یہ اختلاف ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ہوا ہے۔ اسی طرح
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار ہوا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کرتی ہے، لیکن ان کی رائے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا، حالانکہ دونوں قریب ترین اہل تعلق کے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز رہتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے اور ازواج میں بھی اعلیٰ مقام پر، لیکن اختلاف دونوں کو تھا، اور یہ اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ اہل میت پر رونے کی وجہ سے، آہ و بکا کرنے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے، لیکن بعض صحابہ اس کے قائل نہیں تھے، مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کے درمیان یہ اختلاف تھا کہ مردے سنتے ہیں، لیکن بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، مردے نہیں سنتے۔ اب آپس میں صحابہ کا بھی اختلاف تھا، لیکن کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہوں نے اختلاف کی وجہ سے جو آپس کی محبت تھی اس کو کم کیا، جو آپس میں ناراضگی کو انہوں نے رواج دیا، یا یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اختلاف ہوتا رہا تھا، اور آج کل جو اختلاف ہے یہ ماضی سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ آج کا جو اختلاف ہے یہ ایک نئی چیز ہے، اس کا ایک نیا رنگ ہے، ایک نیا رخ ہے، نہیں، وہی اختلافات ہیں، اور آج اسی اختلافات میں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں آپس میں۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اختلافات نہ ہوتے۔ اگر اختلافات نہ ہوتے تو لوگ تنگی میں مبتلا ہوتے۔ کیوں؟ صحابہ امت کے لیے مقتدا ہے، تو امت کے گنجائش کے لیے صحابہ کے درمیان اختلافات ہوتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام، ائمہ، تابعین، تبع تابعین کے درمیان جو اختلافات تھے تو اس کو ذرا یوں سمجھیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نے پچنا لگوایا ہو، یعنی فاسد خون نکلوایا ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ امام مالک اور سعید بن مسیب رحمہم اللہ تعالی جیسے بزرگوں کے پیچھے میں نماز نہ پڑھوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو خون کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹ جانے کی جو رائے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی بھی یہی رائے ہے۔ ایک موقع پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید کے پیچھے نماز پڑھی، حالانکہ انہوں نے خون نکلوایا تھا، اور ان کے یہاں امام مالک رحمۃ اللہ کے فتوے کے مطابق وضو نہیں ٹوٹا۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کی نماز تو نہیں ہوئی، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں امیر المؤمنین کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ کہ تمہاری یہ رائے ہے، تم یہ چاہتے ہو؟ اور پھر ایک اصولی بات بیان فرمائی کہ ایسے اختلافات کی وجہ سے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے لیے غسل کیا اور نماز پڑھائی جمعے کی، لیکن بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جس کنویں کے پانی سے آپ نے غسل کیا وہاں پر مردہ چوہا پایا گیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے یہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ہوا۔ لازمی بات ہے جب وضو نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا، تو لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز بھی نہیں ہوئی، تو لہٰذا نماز لوٹانی چاہیے، لیکن اس میں دشواری تھی، تو لہٰذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج ہم
علماء مدینہ کے فتوے کے مطابق، ان کے رائے کے مطابق اس پر عمل کریں گے کہ 2 مٹکے سے زیادہ پانی موجود ہو اور کوئی تبدیلی بھی نجاست کی وجہ سے نہ ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ علماء احناف کی رائے ہے، یہ اکابرین کی رائے ہے، یہ ہمارے ائمہ کی رائے ہے، یہ مجتہدین کی رائے ہے، یہ فقہاء کی رائے ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے فتوے کے مطابق عمل کیا ہے۔ اسی طرح فقہاء شوافے کے یہاں پرندوں کی بیٹ بھی ناپاک ہوتی ہے۔ قاضی ابو طیب شافعی ایک بہت بڑے عالم ہے شوافے میں سے، انہوں نے جمعے کی نماز شروع کی اور جیسے ہی تکبیر کے لیے ارادہ کیا تو پرندے نے آ کر ان کے کپڑوں پر بیٹ کر دی اور انہوں نے تکبیر تحریمہ باندھ لیا اور کہا کہ آج میرا عمل امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے رائے پر ہے۔ تو یہ ماضی میں اختلافات ہوتا رہا صحابہ کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر، اور تابعین کے یہاں، تبع تابعین کے یہاں، علماء کے یہاں اختلافات ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی آپس میں نہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، نہ کسی ایک دوسرے پر گالی گلوچ کا کوئی کام کیا ہے، نہ کوئی غیر اخلاقی گفتگو کی ہے۔ ادب کے اندر، احترام کے اندر انہوں نے اختلافات کو کیا ہے اور کرنا چاہیے، آپ بھی اختلاف کریں، لیکن اخلاقیات کے اندر، اپنے دائرے کے اندر اور خوش اسلوبی کے ساتھ اختلافات کو بیان کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جب رویہ غیر اخلاقی ہو جائے، لعن و تشنیع پر ہو جائے اور گالی گلوچ پر ہو جائے تو اس اختلافات کو بند کر دینا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی آداب کے اندر رہ کر اختلافات کرنے چاہیے۔